إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے سورہ بقرہ کے اندر یہود و نصارہ کی مذمت اور ان کی کرتوتیں، ان کی بدعمالیاں بیان فرمائیں. لیکن جب وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پر ہیں، تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا اور ان کی ملت کیا تھی اور ان کا عقیدہ کیا تھا اور ان کا نظریہ کیا تھا. ان کو ان سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یہود و نصارہ کو اور مکہ کے مشرکین کو جھوٹا کرنے کے لیے کہ مکہ کے مشرک دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہ غلط کہتے ہیں. ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ ابراہیمی ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنائیں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی شکل اسلام ہے. یہ اسلام جو ہے قرآن اور حدیث کتاب و سنت جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے، یہ وہی ابراہیمی ملت ہے، ابراہیمی نظریہ ہے، ابراہیمی عقیدہ ہے، ابراہیمی طریقہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. یہودیوں کو کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے، عیسائیوں کو کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے، مکہ کے مشرکوں کو کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے. تو یا اللہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس کے عقیدے کا وارث کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. ابراہیمی ملت کا وارث، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کا وارث، ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کا وارث محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سچے پیروکار ہیں.
اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے لگیں اور اس کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہی کہا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اس کے پیچھے لگو۔ یہ اسلام قرآن حدیث کتاب و سنت توحید سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، آپ کی حدیث آپ کی سنت، یہ ابراہیمی ہے، یہ ملت ابراہیم ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ملت ابراہیمی جو ہے اس کی تشریح کر کے تفسیر کر کے لوگوں کو بتائی اور سمجھائی۔ اللہ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ ملت ابراہیمی ہی صراط مستقیم ہے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتائیں یہ جو آپ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو تعلیم دی گئی کہ نماز کی ایک ایک رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے صراط مستقیم مانگو۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو اپنی امت کو بتا دو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے صراط مستقیم دکھا دیا ہے اور اس کی ہدایت دے دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور ان کا طریقہ ہے اور ان کا نظریہ ہے جو یک طرفہ تھا، سارے دینوں سے، نظاموں سے، رسم و رواج سے، برادریوں سے، علاقوں سے کٹ کے ایک اللہ کی بات کرتا تھا، ایک اللہ کے لیے دیتا تھا، ایک اللہ کے لیے روکتا تھا، ایک اللہ کے لیے جوڑتا تھا، ایک اللہ کے لیے توڑتا تھا، ایک اللہ کے لیے محبت کرتا تھا اور ایک اللہ کے لیے دشمنی کرتا تھا۔ بتا ان کو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ بتا ان کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ابراہیمی پر ہوں، اور ملت ابراہیمی کیا ہے کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت ایک اللہ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی سانجھی نہیں اور کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ مجھے اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ میں ملت ابراہیمی کی پیروی کروں۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، یہ ہے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ نہ تو وہ مشرک تھا، نہ وہ کئی معبودوں کو پوجتا تھا، وہ صرف ایک اللہ کا۔ تو یہودی عزیر کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر مشکل کشا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہے، مکے والے کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ولی لات منات عزا یہ مشکل کشا ہیں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنا رکھی تھی یہ مشکل کشا حضرت روا ہے۔ ان کا کیا تعلق ہے ابراہیم؟ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہے جس نے کہا میں اللہ کے بغیر کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، اسی لیے مکہ چھوڑا، ہجرت کی، اور پھر لوگوں کو یہ بات سمجھائی دعوت کے میدانوں میں، جہاد کے محاذوں میں، اور جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی یہی بات کہی لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وحدہ ونصر عبدہ وذم الاحزاب وحدہ۔ مکے والو تمہارا عقیدہ غلط ہوا، تم کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو، بزرگوں کو اختیارات دیے ہیں، مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں، مشکل کشائی عادت روائی کرتی ہیں، صحت اولاد دیتی ہیں، رزق دیتی ہیں۔ میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، ایک اللہ کے نظر میں چڑھاوا دو، کسی اور کے لیے نہ دو۔ تم نے مجھے جھٹلایا، نکلنے پہ مجبور کیا، آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فرعون کی چوٹیوں پہ کہی تھی۔ ایک اللہ مشکل کشا جس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی اور مجھے غلبہ دیا۔ یہ ہے ملت ابراہیمی جس پر محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ نے لوگوں کو اس چیز کی دعوت دی، فرمایا لعن اللہ الیہود
والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت پھٹکارو یہودیوں عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بلا کر ان کی قبروں کو سجدہ گاہ اور ان کو پوجا گاہ نظر و نیاز کا اڈا بنا لیا۔ اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو ان پر۔ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو جس پر جو اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ اس شرک سے دور رکھنے کے لیے میں قبریں پکی نہیں بنانی، قبروں پر عمارتیں نہیں بنانی، قبروں پر چراغ نہیں جلانا، قبروں پر لکھنا نہیں ہے، قبروں پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا۔ میرے امتی اللہ کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی جس پر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو ہے ساتھی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیا، بتایا یہود و نصارہ کے تذکرے کے بعد کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، مکے والوں تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم تو یہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات کے ساتھ، انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، اس کے امتحانات لیے، آزمائشیں کی، اس نے پورا کر دکھایا، حکومت سے ٹکر لی، باپ کی سختی برداشت کی، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، ہجرت کی، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا، اور سب کچھ لٹانے کے بعد بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی کہ اللہ میں بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دل کے بالوں اور تندیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ صدقت الرؤیا، ابراہیم بس تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم کی تھی، بیٹا ذبح کرنے والی ہم نے اس کو حکم دیا تھا اور وہ اس میں بھی پورا اترا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام ہو، میں مولا کا ابراہیم علیہ السلام کو سلام پہنچے۔ اللہ نے جو بات کہی، جو حکم دیا وہ کیا، جس سے روکا اس سے رک گیا۔ یہ ہے ابراہیمی ملت علیہ السلام۔ بچے کو اللہ کی راہ میں بڑھیپے میں قربان کر دیا اور 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا۔ اللہ نے کہا ختنہ کر، 80 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا، بڑھیپے میں بیٹے کو بچھاڑ دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی چند کلمات کے ساتھ، انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اور کلمات سے مراد وہ 10 باتیں بھی ہیں جن میں سے 5 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ یہ بھی کلمات ہیں۔ جسم کے ساتھ 5 چیزوں کا تعلق جو ہے کیا ہے؟ ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال جو ہے وہ ختم کرنا، اور زیر ناف بال وہ مونڈنا، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے طہارت اور استنجا، اس کا جو ہے اہتمام کرنا، طہارت کا اور ختنہ کا، یہ بھی کلمات۔ یہ 5 باتیں جن کا تعلق جسم سے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ناخن کاٹنا، وہاں سے فطرت ہے، یہ امور فطرت ہے، یہ فطرت ہے اور فطرت کے مطابق ہے۔ ناخن کاٹنا اور بغلوں کے بال کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا اور استنجا، ان 5 کا تعلق جسم کے ساتھ، اور 5 باتوں کا تعلق سر کے ساتھ ہے۔ مونچھوں کا کاٹنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا اور سر میں سیدھی مانگ نکالنا، یہ بھی کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کیا۔ جب انہوں نے ان کلمات کو پورا کیا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم علیہ السلام آج کے بعد پوری دنیا کی امامت، سیادت، قیادت، سرداری میں آپ کو دیتا ہوں، آج کے بعد تو دنیا کا امام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی،
جب اللہ نے فرمایا نا انی جاعلک للناس اماما، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں بھی بنا، تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور فرمایا وجعلنا فی ذریۃ النبوۃ والکتابہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتاب اور نبوت رکھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جو نبی آیا، جو رسول آیا، جو کتاب آئی، جو وحی آئی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی رسول تھے، ان کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام رسول نبی تھے۔ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام نبی تھا، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام نبی تھا۔ یہ نبیوں کا بابا دادا پردادا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں نبی ہوئے آگے چل کر، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یہ سارے بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی کہ ابراہیم علیہ السلام تیری اولاد میں نبوت اور رسالت رکھتا ہوں، کتاب اور وحی رکھتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم علیہ السلام تیری ساری اولاد کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، جو ظالم ہوں گے نا تیری اولاد میں سے، جو نافرمان ہوں گے، ان کو امامت نہیں ملے گی، ان کو قیادت نہیں ملے گی، صرف تیری اولاد ہونے کی وجہ سے ہم ان کو دیں نہیں۔ جیسے یہ بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ جب انہوں نے ظلم و ستم کی راہ اختیار کی، اللہ نے ان کو ذلت رسوائی سے دوچار کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مشرکین مکہ، یہ مکہ کے مشرک یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر مشرک قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کو قتل کروایا۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے اور کوئی ہمارا وعدہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صاحبزادہ ہونا یا کسی نسل سے ہونا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار عمل کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ من بتا عملہ لم یسبی نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے نا، جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دے، نسل، خاندان، بڑے باپ کا ہونا، نیکی والے باپ کا ہونا، یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صاحبزادگی کا یہ جو آج کا بہت زیادہ چرچا ہے، یہ صاحبزادہ ہے، یہ صاحبزادہ ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی صاحبزادگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کہا جو ظالم ہوں گے تیری اولاد میں سے، ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ یہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، دیکھ لو قرآن نے کیا کہا، آپ نے سنا۔ اور یہ مکہ کے مشرک سنتے رہتے ہیں آپ، یہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو صاحبزادگی، اور نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ ان کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا پانی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ڈانٹ دیا کہ نوح علیہ السلام انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ بات نہ کرنا اپنے بیٹے صاحبزادے کے متعلق، ورنہ میں تیرا نام نبوت سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا۔ پھر اللہ سے معافی مانگی نوح علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، قریش کی عورت تھی، آپ کو عرض کیا گیا جناب چور کے ہاتھ کٹتے ہیں، چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹے گا قریش کی ناک کٹ جائے گی، اور آپ کا قبیلہ بھی قریش ہے، تو لہذا جرمانہ کر دو، اس کا ہاتھ نہ کاٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگ اس لیے تباہ ہوئے کہ جب ان میں سے بڑے مرتبہ مناصب والے چوری یا غلط کام کرتے ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور جو معاشرہ میں کم درجہ رکھنے والے ہیں ان پہ حدیں جاری کی جاتی، جیسے اب یہ استثناء ہے، یہ استثناء، چاہے ساری دنیا کا مجرم ہو، استثناء، انا للہ، تمہارے گھر کے قانون ہے، یہ شریعت تو نہ ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جب کہا گیا کہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کی ہے، اس کو چھوڑ دو، میں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صاحبزادگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ صاحبزادہ ہے، جی صاحبزادہ ہے۔ اللہ 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 اللہ، لوگوں نے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ یہ نہ سمجھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کرے گی تو تجھے کام آئیں گے، نہیں تو نہیں۔ قیدی آ گئے، مال آیا، تقسیم ہوا، تو قیدی بھی آپ نے تقسیم کیے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کام کر کر کے تھک جاتی، گھر کا جھاڑو دے کے مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتی، جسم پر نشان پڑ گئے تھے، گھر کا کام کاج کر کے تھکتی تھی۔ علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ خادم آئے ہیں، آپ بھی جا کے کہیں آپ کو بھی کوئی خادمہ مل جائے، سہولت ہو جائے گی تیرے لیے، آپ سب کو دے رہے ہیں۔ فاطمہ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بیٹھے تھے، دور سے دیکھ کے شرما گئی، واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ بیٹی آئی تھی، جب آپ فارغ ہوئے تو آپ آئے، کہا بیٹی تم آئی تھی، کیا کام تھا، کیوں آئی تھی میری بیٹی؟ چپ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا جناب میں بتاتا ہوں، یہ نہیں بتائے گی، کام کر کر کے تھک جاتی ہے سارا دن، تو میں نے کہا وہاں خادم آئے ہیں، آپ بھی جا کے اپنے ابو سے ایک خادمہ لے آؤ تو گھر میں آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ یہ اس لیے گئی تھی۔ رسول اللہ فرمایا میری بیٹی میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں، رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اس تسبیح کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ یہ جو تسبیح رات کو پڑھی جاتی ہے، تسبیح سے میں وہ تسبیح منکوں والی نہیں کہہ رہا، یہ تسبیح جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس کو تسبیح کہتے ہیں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ۔ اب دیکھو آپ کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے نیکی کا انتخاب کیا، اللہ کے ذکر کا انتخاب کیا، دنیا کی سہولت کا وہ نہیں کیا۔ تو میرا مقصد کہنے کا عمل سے معاملہ بنتا ہے۔ صاحبزادہ ہے، میں حیران ہوں، دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے تیری ساری اولاد سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اور ہمارے یہاں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، 800 سال 1000 سال بعد میں آئے، اس کے آگے پوتا نہیں پر پوتا، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے گا، بادشاہ کیا بخشے لوگ، تمہیں کس نے کہا بخشے ہوئے ہیں؟ تو یہ صاحبزادگی کا کوئی چکر نہیں ہے اسلام میں، صاحبزادگی۔ آج کل لوگوں میں یہ بڑی بیماری آئی ہوئی ہے، کسی کو کہو نا نماز کا، کہو وہ جی ٹھیک ہے ہم تو کمزور ہیں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے دادا جان نے نا 5 حج کیے، میرے ابو ویسے نا وہاں مکہ میں گئے 2 مہینے رہتے، لوگوں کو یہاں فیشن بن گیا، ہاں باتیں کرتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں میری دادی نا اشراق پڑھ کے اٹھا کرتی تھی، تمہیں کیا فائدہ، یہ صاحبزادگی ہے اور کیا ہے، یہ صاحبزادگی نہیں کام آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تیری جو اولاد میں ظالم ہوگا اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ شریف کو ثواب کی جگہ بنایا، وہاں جائیں ثواب ملتا ہے، بیٹھنا بھی ثواب، بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب، اور ایک رکعت پڑھیں وہاں، ایک رکعت اللہ 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 اللہ، ایک نماز پڑھے وہاں 1,00,000 کا ثواب، 1,00,000 کا، اور جماعت سے پڑھے 27 لاکھ کا، سبحان اللہ۔ ہم نے اس کو ثواب کی جگہ بنا، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو بنایا لوٹنے کی جگہ، لوگ بار بار یہاں آتے ہیں، بار بار یہاں آتے ہیں، جو ایک دفعہ جاتا ہے کہتا ہے ایک دفعہ پھر جائیں گا، بس یار دعا کرو ایک دفعہ پھر جائے، بس آگے پھر تیاری، کہتے ہیں بس اللہ ایک دفعہ لے جائے، اللہ اللہ۔ مسابقہ ہے کہ یہ بھی مانے کہ لوٹنے کی جگہ، لوگ یہاں بار بار آئیں گے، بار بار آئیں گے، اللہ 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 اللہ۔ جس نے دیکھا نہیں نا بیت اللہ وہ ترستا ہے، اور جس نے دیکھا ہے وہ تڑپتا ہے، تڑپتا ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ ترستا ہے، اور جس نے دیکھ لیا وہ تڑپتا ہے۔ مسابہ یہ ابراہیم، یہ بیت اللہ، ان جگہوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہودیوں تمہارا اس سے کیا تعلق بھائی، یہ ہے ابراہیم بیت اللہ بنانے والا تمہاں، اور تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہے بیت اللہ کی تعظیم اور اس کی عظمت کرنے کی، معاذ اللہ تم تو اس کو گرانے کے چکر میں ہو۔ یہ ہے بیت اللہ، یہ ہے ابراہیم کی یادگار، یہ ابراہیم نے بنایا تھا۔
اللہ یہ ذکر کر رہا ہے بار بار لوٹ کے آنے کے لیے۔ اچھا مکہ بظاہر کوئی خوبصورت نہیں ہے، یعنی زہری لحاظ پہاڑ ہیں، خشک، کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی وہاں اناج نہیں ہوتا، کوئی وہاں پھل نہیں ہوتا، زہری کوئی کشش نہیں ہے، لیکن دنیا ہے کہ کھینچے آ رہے ہیں۔ وہ حکومت بھی کہتی ہے بس بھائی بس، یہ حکومتیں بھی کہتی ہیں بس ہم سب کو نہیں جا سکتے۔ اگر یہ سوئٹزرلینڈ یا دوسرے ملکوں کی طرح خوبصورت ہوتا نا اس کے علاقے، تو دوسرے لوگ کہتے غیر مسلمان وہاں جاتے ہیں سیر کرنے، بڑے اچھے علاقے۔ اللہ تعالیٰ نے زہری کشش نہیں رکھی، پھر بھی لوگ ہیں کہ کھچے فجعل افئدۃ من الناس۔ ابراہیم نے دعا کی یا اللہ ان کے دل ادھر مائل کر، مثابۃ للناس وامنا، امن کی جگہ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کتنا اللہ نے مقام دیا ابراہیم علیہ السلام کو، جس پتھر پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر محفوظ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس میں پاؤں لگے، پتھر میں پاؤں جو ہے نیچے نہیں ہوتے، جیسے مٹی میں پاؤں چلے جاتے ہیں، پتھر میں تو نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس پتھر میں چلے گئے، وہ پتھر محفوظ ہے، مقام ابراہیم۔ اور اللہ کہتا ہے جو 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں نا طواف کی، وہ یہاں پڑھو۔ اور یہ ایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو دیکھا، اس پتھر کو ابھی بھی موجود ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ مقام ابراہیم ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ جناب وہ جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ یہاں پڑھا کریں۔ کہا مجھ سے بھی حکم تو نہیں آیا، میں تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کچھ کر سکتا۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عمر کی رائے تجویز پسند آ گئی ہے، میں اس کی رائے کو قرآن بنا کے اتار رہا ہوں۔ آج کے بعد جب طواف کرو عمرے یا حج کا 2 رکعتیں یہاں پڑھا کرو، جو عمر کا مشورہ رائے ہے، میں اللہ کو وہ پسند آ۔ کیا عمر کی بات، رضی اللہ تعالیٰ۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ ہے مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل کو حکم دیا کہ بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھو، ظاہری بھی صاف ستھرا رکھو، باطنی بھی، ظاہری کی یہاں صفائی ہو، باطنی کی یہاں کسی اور کی پوجا نہ ہو۔ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو وہ جو ہے صاف ستھرا رکھو۔ اس میں اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں یہود و نصارہ کو کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہو۔ کیا تعلق ہے تمہارے ابراہیم علیہ السلام سے؟ اور مکہ والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے اچھی تعظیم کی، کیا ابراہیم کی تم نے عزت کی، کیا وہاں 360 بت رکھ دیے تم نے، 360 بت رکھے ہوئے تم نے، یہاں تو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، اس کو پاک رکھو، ظاہری پلیدگیوں میں سے بھی اور باطنی پلیدگیوں میں سے صفائی ہو یہاں، اور یہاں کوئی بت پرستی اللہ کے علاوہ دوسرے کو نہ پکارا جائے۔ عجیب لوگ ہیں، ہمارے پاکستان سے جاتے ہیں وہاں حج عمرہ کرنے، اللہ سب کو سمجھ دے، عجیب لوگ ہیں۔ تو قبریں پوج کے ایسی مت ماری ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں بیت اللہ شریف کو دیکھ کے اس پہ کالا غلاف چڑھا ہوا ہے، اس کے احترام میں ایک کیڑی سرکار دی قبر ہے، انا للہ، وہاں بھی جا کر قبر اور مزار ہی یاد آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی رپورٹیں بالکل دائیں بائیں آپ بھی سنتے ہوں کہ وہاں بیمار ہو گیا، وہاں سے فون کر رہا ہے لاہور میں کہ جا کر علی حجویری کی قبر پر، جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، وہاں بکرا دے دو، میں بیمار ہوں اور بیٹھا بیت اللہ کے پاس، مکے گیا گال نہیں مک دی، یہ دلوں نہ مکائیے۔ اللہ کہتا ہے اس کو پاک صاف رکھو،
نہ تو یہاں زہری گندگی ہو اور نہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی یہاں پوجا ہو یا دوسرے کو پکارا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، امن بنا، اور واقعی وہ امن والا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے۔ دو ہی نعمتیں ہیں نا، یا امن یا خوشحالی، اور دونوں مکے میں موجود ہیں۔ امن بھی ہے اور خوشحالی بھی ہے۔ وہاں پھل کوئی بھی نہیں ہوتا، سبزی آپ حیران ہوں گے، مکہ میں اللہ آپ کو لے جائے، جو گئے ہیں صبح صبح جاؤ منڈی میں، تازہ سبزی اور پھل ہر قسم کا، ساری یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ساری دنیا کے پھل اور سبزیاں وہاں اکٹھی ہوئی ہیں۔ وہاں نہیں ہوتا کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ مکہ و امر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرم قرار دیا اللہ کے حکم سے۔ مکہ ایک تو ہے نا بیت اللہ شریف، اس کے ارد گرد ہے مسجد الحرام جہاں ایک نماز کا اللہ کسی، اس کے ارد گرد مکہ ہے۔ مکہ کے باہر حرم کی حد ہے، برجیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر درخت کاٹنا، گھاس کاٹنا منع، شکار کھیلنا منع، لڑائی کرنا منع۔ جہلی زمانے میں بھی احترام تھا کہ یہاں اگر باپ کا قاتل بھی مل جاتا، بھائی کا قاتل بھی مل جاتا، اس کو بھی کچھ نہیں کہتے، امن اور خوشحالی۔ اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ نے مکے والوں کو کہا اس گھر، یہ جو بیت اللہ ہے، اس کے رب کی عبادت کرو، اس کے گھر کی وجہ سے تمہارا احترام ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولہم، قافلے لٹ جاتے ہیں اور لوگ لوٹ لیتے ہیں، کافروں پر جو حملے ہو جاتے ہیں، لیکن قریشیوں تمہارے قافلے امن امان سے جاتے ہیں، گرمی سردی کے سفر آرام سے کرتے ہو، تجارت کے، گرمی میں شام کی طرف اور سردی میں یمن کی طرف۔ تو جس گھر کی وجہ سے تمہارا یہ احترام ہے، جس شہر کی وجہ سے تمہارا احترام ہے، اس کے رب کی عبادت کرو ظالمو، وہاں تم نے بت رکھے ہوئے اللہ کے علاوہ دوسرے۔ تو یہ دو بہت بڑی نعمتیں، ایک امن ایک خوشحالی، بہت بڑی نعمتیں۔ اگر امن ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف مسئلہ نہیں ہے، سکون ہے، لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے، زندگی کا مزہ کوئی زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ اچھا کھانے کو وافر ہے، بہت کچھ ہے، جو مرضی جب مرضی جیسے کھاؤ، لیکن امن نہیں ہے، پریشانی ہے، کوئی مزہ نہیں زندگی کا۔ تو زندگی کا مزہ کیا ہے؟ دو چیزیں، امن خوشحالی۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں دو۔ جس قوم پر راضی ہوتا ہے اس کو یہ دو نعمتیں دیتا ہے، امن اور خوشحالی والی نعمت، اور جس پر ناراض ہوتا ہے اس سے یہ دو نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ مکہ کا ذکر ہے، امن والے تھے، بافراغت رزق آتا تھا اور سکون تھا۔ انہوں نے اللہ کی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناشکری کی، ہم نے ان کو دو عذاب دے دیے، ایک بھوک کا اور ایک ڈر اور خوف کا۔ کاف سالی آئی مکہ والوں پر، مردار کھانے لگے، ہڈیاں چوسنے لگے، چمڑے بھگو کے کھانے لگے۔ پہلے تو اکڑے رہے، اور جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو پھر وفد آیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کا۔ آگے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیال ہے تمہارا؟ کچھ جنگوں میں مار دیے، باقیوں کو بھوکا مارے گا؟ وہ کیا ہوا؟ کہتا ہے قحط پڑا ہوا ہے، ادھر سے وہ سمامہ جہاں سے غلہ آتا تھا وہ مسلمان ہو گیا،
وہ کہتا ہے ایک دانہ نہیں یہاں سے خریدنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے. پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کی قحط سالی دور کر دے، اور خط لکھا، چٹھی لکھی سمامہ کو، یمامہ کے علاقے کا جو مسلمان ہو گیا تھا. یمامہ ہاں کھول دے دانا، کھول دے مکہ والوں کے لیے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ دو عذاب مسلط کرتا ہے، جو آج کل اہل پاکستان پر یہ دو عذاب مسلط ہیں. باقی ملکوں کا نہیں ہمیں پتا، باقی بھی ہیں ٹھیک، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. ہمارے ملک پر اللہ کے یہ دو عذاب مسلط ہیں، دو عذاب، ایک مہنگائی کا اور ایک بدامنی کا. گھر میں بیٹھے محفوظ نہیں، یہ اللہ کے عذاب ہیں دو. شرک، فسق و فجور، فاشیریانی، بے نماز ہونا، دھوکہ سود، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، یہودیوں سے دوستی، ہندوؤں سے تعلق، آپس میں لڑائی، قتل و غارت، ظلم و زیادتی آپ کے سامنے. یہ اس وجہ سے اللہ ناراض ہے اہل پاکستان پر، اور دو عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں، ایک مہنگائی کا اور ایک بدامنی کا. یہ اللہ کے عذاب ہے دو. اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ ان کو امن دے اور ان کو رزق دے. اور آگے کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یا اللہ رزق دینا ایماندار، بے ایمانوں کو نہ دینا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اور پیچھے اللہ نے کہا تھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ نے کہا ظالموں کو نہیں یہ وعدہ پہنچے گا. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھی اللہ نے ظالم پسند نہیں، اس لیے کہا کہ رزق بھی پھرنا مومنوں کو دینا، دوسروں کو نہ دینا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی. پر یہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ. اللہ فرماتے ہیں نہیں ابراہیم، تیری ساری دعائیں میں قبول کر رہا ہوں، اور تیری ساری دعائیں قبول ہیں سوائے اس دعا کے کہ بے ایمانوں کو رزق نہ دینا. نہیں، رزق سب کو دوں گا کیونکہ میں سب کا رب ہوں، رب العالمین. میں رب ہوں تمام جہانوں کا، میں رب المومنین، مومنوں کا رب نہیں، رب المصلین، نماز پڑھنے والوں کا رب. بارش برابر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بے نمازوں کے گھروں کے پاس نہ ہو. میں رب العالمین ہوں. ابراہیم پیدا کروں رزق نہ دوں، رب العالمین کون کہے گا؟ دادا یہ میں تیری دعا قبول نہیں کرتا، میں رزق سب کو دوں گا. پھر آخرت میں رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، پھر ان سے نپٹوں گا. آخرت میں میری ان کی باتیں ہوں گی جو میرا کھا کے میری بغاوت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی ہوتی نا، دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کی. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ سارے کافر ہو جائیں گے، تو میں کافروں کے گھر، ان کے گھروں کے دروازے، ان کی چھتیں اور سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا. اللہ کہتا ہے میں کافروں کے گھر، چھتیں، سیڑھیاں، دروازے سونے چاندی کے ان کو دے دیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہوئی ہے، دنیا دی ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ اللہ راضی ہو سکتا ہے راضی ہو سکتا ہے آزمائش کر رہا ہو. تو یہ کوئی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. مکے والوں نے یہی تو اعتراض کیا کہ ہم پر اللہ راضی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اور تیرے جو ساتھیوں پر اللہ ناراض ہے، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے پورا نہیں ہے اور رہنے کے لیے صحیح مکان نہیں. انہوں نے اس کو معیار بنا. میرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا بھی اچھی دے تو آخرت بھی اچھی دے. یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے، واقعہ سنا ہے آپ نے، بہت سال بچھڑے رہے. جب ملے تو بھائیوں نے آ کے بابے کو خوشخبری دی، بابا یوسف حکمران ہے مصر کا، بابا یوسف کے پاس بڑے خزانے ہیں، ساری دنیا وہاں سے غلہ لینے آتی ہے. بابا دوسرا بھائی کہتا چپ،
میں بابے کو خوش کرتا ہوں، بابا یوسف یوسف ہو رہی ہے، یہ باتیں کر رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو خوشی نہیں ہو رہی تھی، ساری یوسف کی شائیاں کہ پورے علاقے کا غلہ اس کے پاس ہے، وہاں سے لوگ غلہ لینے آتے ہیں، ساری باتیں سن کے یعقوب کہتے ہیں علیہ السلام مدت ہوئی ہے یوسف کو مجھ سے بچھڑے ہوئے، مجھے یوسف کی شائیاں نہ بتاؤ، مجھے یوسف کا دین بتاؤ، دین بتاؤ، مدت ہوئی ہے بچھڑے ہوئے، یوسف کا دین کیسا ہے؟ سارے بھائی کہنے کہ بابا دین بھی بڑا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب نعمت مکمل ہوئی ہے، اگر دنیا کے ساتھ دین ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جن کے پاس مال ہے وہ پریشان نہ ہو، اللہ کی نعمت ہے یہ مال، اگر حق حلال کا ہو، لیکن اگر ساتھ دین ہو تو پھر یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر دین نہیں ہے تو یہ مال وبال ہے اور مصیبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ملت ابراہیمی سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کی، اور اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ساتھ تھا، وہ پتھر لا کے دیتا، ابراہیم علیہ السلام وہاں پتھر لگاتے اور بیت اللہ کی دیواریں بناتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد قریش کا بڑا تھا، رسول اعظم کے آباء و اجداد میں بڑا، قصی بن کلاب، پھر اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر سیلاب آیا، بیت اللہ کی دیواریں گر گئی، تو پھر رسول اعظم نبوت سے پہلے، نبوت رسالت کا آپ کو جو پیغام آیا اس سے پہلے پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، قریش نے تعمیر کی، حلال کا پیسہ اکٹھا کیا کہ حلال کا پیسہ لگائیں گے، لوٹ مار کا نہیں۔ رسول اعظم بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے، اور جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا کونے میں، تو قبائل عرب کے جو تھے سارے وہ کہنے لگے کہ ہم لگائیں گے، ہر قبیلہ کہتا ہم یہ سعادت حاصل کریں گے، قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ تو سب نے کہا یار جو سمجھدار تھے لڑو نا، اس کو ایسے رہنے دو، صبح جو پہلے آ جائے نا یہاں اس کا فیصلہ ہم تسلیم کریں گے۔ صبح جناب محمد رسول اللہ سب سے پہلے آئے، تو سب نے دیکھ کہا جا صادق الامین، او صادق آ گیا، امین آ گیا، سچا آ گیا، امانت دار۔ آپ کو نہیں پتہ تھا میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ تعمیر میں جھگڑا ہوا رات میں، کیا رکھنا ہے یہاں، کس نے رکھنا ہے حجر اسود؟ تو پھر یہ فیصلہ ہوا جو صبح پہلے آئے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے چادر اپنی بچھائی اور حجر اسود اٹھا کے چادر پہ رکھ دیا، اور کہا جو چاہتا ہے نا سعادت حاصل کرنا، ہر قبیلے کا سردار آئے چادر کو پکڑے۔ سب سرداروں نے آ کے چادر کو پکڑا ہر طرف سے، اور جہاں لگانا تھا اس کے پاس لا کے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر سے اٹھا کے وہاں لگا دیا۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں۔ دنیا کی عظیم شخصیت، ساری دنیا کا شعور، سوجھ بوجھ، فہم و فراست، عقل، دانش مندی جہاں ختم ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مثالی شخصیت، کیسا رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر تعمیر اس کی ہوئی۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواہش ظاہر کی تھی، کیونکہ انہوں نے حلال کا پیسہ اکٹھا کیا تھا، اس کا کچھ حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا بیت اللہ کا، کیونکہ خرچہ کم تھا۔ حتیم، حتیم کا معنی توڑی ہوئی جگہ،
شمال کی طرف وہ تھوڑی سی دیوار، وہ جگہ باہر، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ چھوڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے کہا نا میرا دل چاہتا ہے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا، عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ہاتھ رسول اللہ نے پکڑا، ادھر مجھے حتیم ملے گا، یہاں پڑھ، یہاں نماز پڑھیں، ایسے ہی بیت اللہ کے اندر پڑھنا۔ اور پھر فرمایا جب بھی تیرا دل کرے نا بیت اللہ کے اندر نماز یہاں آ کے پڑھ لیا کر۔ تو یہ حتیم انہوں نے باہر نکال اور دروازہ اونچا رکھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دل چاہتا ہے میں کعبے کو گراؤں، وہ حتیم جو باہر ہے اس کو اندر شامل کروں، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بناؤں، اور دروازہ نیچے رکھوں۔ انہوں نے اونچا رکھا ہوا، جس کو چاہتے ہیں سیڑھی لا کے اس کو داخل ہونے دیتے ہیں، جس کو نہیں، میں اس کو نیچے رکھوں اور دو دروازے رکھوں، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا۔ لیکن عائشہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ بگڑ جائیں گے، کہیں گے ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا قبلہ بھی اس کو پسند نہیں آ رہا، اس لیے میں نہیں کرتا۔ عبداللہ بن زبیر کی جب خلافت قائم ہوئی مکہ میں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو ایسے کر دیا کہ حتیم پھر وہ جو حتیم تھا اس کو شامل کر لیا، وہ جو باہر شامل کر لیا، اور دو دروازے رکھے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا۔ یہ عبداللہ بن زبیر نے ایسے کیا۔ حجاج بن یوسف آیا، اس نے کہا میں عبداللہ بن زبیر کا یہ کیا ہوا تعمیر کیا ہوا کعبہ اس طرح نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے پھر گرایا، حتیم پھر باہر نکال دیا، ایک دروازہ رکھا اور دروازہ اونچا کر دیا۔ بنو امیہ کا دور ختم ہوا، کیونکہ یہ بنو امیہ کی طرف سے حکمران تھا حجاج۔ پھر بنو عباس آئے، انہوں نے اپنے علماء کو کہا ہم گرائیں اس کو، اور پھر بنایا اسے۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، بیت اللہ کو کھلونا نہ بناؤ، اللہ کو یہی پسند تھا، رسول کے دور میں یہی رکھا، اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو پھر وہی تعمیر آتی گئی۔ پھر 1730 میں عثمانی ترکوں کی حکومت تھی، سلطان مراد خان عثمانی، اس نے 1730 میں گرا۔ میں یہ وہ تعمیریں ذکر کر رہا ہوں مکمل گرا کے، میدان صاف کر کے جو تعمیریں کی گئی، ویسے تو مرمت ہوتی رہتی۔ سلطان مراد خان عثمانی نے 1730 میں پھر اس کی عمارت بنائی، مرمت ہوتی رہی۔ موجودہ سعودی حکومت نے پورا ایسے گرایا نہیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے بہت ترقی ہو گئی ہے تعمیرات میں، گرایا نہیں ہے، لیکن تقریباً اندر باہر سے سب عمارت تبدیل ہو چکی ہے، اور بہت اچھے مٹیریل کے ساتھ، بہت اچھے انداز سے، یعنی گرایا نہیں ہے انہوں نے، باہر سے پھر اندر سے پھر فرش پھر چھت۔ تو یہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کعبہ کا کما حق کو احترام کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد ہدایت کا اس کو مرکز بنایا ہے، اور ملت ابراہیمی اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم أجرنا من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.